بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈپوزٹ کی جو رقم ہے اس پر زکوٰۃ کون نکالے۔ بالکل صاف مسئلہ ہے کہ ڈپوزٹ کی جو رقم ہے وہ بھاڑوت یعنی کرایہ دار جو ہے وہ سامنے والی پارٹی کو بطور قرض کے دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کو استعمال کرتا ہے، سامنے والی پارٹی اس کو استعمال کرتی ہے، بطور قرض کے دیتا ہے۔ جب بطور قرض کے دیے تو یہ پیسے اسی کے ہیں، اس لیے اس کی رقم، اس کی زکوٰۃ جو ہے کرایہ دار بھاڑوت نکالے گا، اس فلیٹ کا مالک نہیں نکالے گا۔ اس لیے اس سلسلے میں بہت زیادہ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ بھاڑوت جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، یہ غلط طریقہ ہے۔ بھاڑوت پر اس کی زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ یہ بھاڑوت کے 5 لاکھ روپے ہیں مثال کے طور پر، اور اس کو واپس ملنے والے ہیں، اس لیے اس کو ہر سال کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اب ایک اور مسئلہ سمجھیے، جو اولا اوبیر والے ہوتے ہیں یا ٹرانسپورٹ والے ہوتے ہیں وہ بھی مسائل پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو گاڑیاں ہیں، اگر ٹرک ہیں یا گاڑیاں ہیں تو ان گاڑیوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ ان گاڑیوں پر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ گاڑیاں بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، ان گاڑیوں سے جو نفع حاصل ہو رہا ہے وہ اگر حساب کے دن آپ کے پاس موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر وہ بھی آپ نے خرچ کر لیے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اسی طرح مرغی فارم ہوتا ہے، جیسے بہت سے لوگ اس وقت اس کے پیچھے جو ہے پڑے ہوئے ہیں مرغی فارم کے پیچھے، تو اس میں کیا ہے، تو اس میں 2 شکلیں ہیں۔ اگر مرغی فارم سے انڈے مقصود ہے اور انڈے بیچ کر وہ آمدنی حاصل کرتا ہے تو اس وقت مرغیوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، مرغیوں کی حیثیت مشین کی طرح مانی جائے گی۔ اور اگر مرغی فارم سے انڈے مقصود نہیں ہے بلکہ خود مرغیاں بیچتا ہے، مرغی کے بچے بیچتا ہے، تو پھر اس پر ان مرغیوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اس لیے کہ اب گویا خود ہی مرغی بیچ رہا ہے اور وہ بیچنے کا سامان ہو گیا، اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس طرح جیسے کمپنیوں کے اندر جو ہے بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہے تو ان مشینوں کی لاگت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، ان سے جو نفع حاصل ہوگا وہ نفع اگر حساب کے دن تک آپ کے پاس موجود ہوگا تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اس طرح کے کچھ مسائل، جیسے پریس والے جو ہیں وہ چھپائی کے لیے روشنائی جو سیاہی آتی ہے، وہ روشنائی کا ایک بہت بڑا اسٹاک پہلے سے خرید کر رکھتے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ روشنائی کا اثر، یہ اس کا اثر باقی رہتا ہے، یہ چیز ختم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جیسے ہوٹلوں کے اندر کھانا پکانے کے لیے کچا مال رکھا جاتا ہے، تو کچا مال میں مسئلہ یہ ہے کہ جو کچا مال اگر ختم ہو جائے، اس کا اثر باقی نہ رہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، اور وہ کچا مال جس کا اثر باقی رہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ دال ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہے کہ اس کا اثر باقی رہتا ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ نمک وغیرہ کا اثر باقی نہیں رہتا، اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔